تو بلا تکلف ظاہر سب کے ہم نے اس کو بائی ڈیفالٹ جو ہے اس پروگرام میں مائک کو جو ہے میوٹ کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. جب کسی کو بولنا ہو تو ظاہر ہے مائک کو آپ ان میوٹ کریں گے، آپ بول سکتے ہیں، میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال بلا تکلف آپ پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یعنی یہ نہیں کہ بلائنڈ فالوور کے طور پہ مجھے فالو کریں، نہیں، آپ سمجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ 10 دفعہ پوچھیں، میں آپ کو 10 دفعہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے سر. تو آج ہم فی الوقت ہم یہ 3 مخارج کی حد تک رکھتے ہیں، ٹوٹل 17 مخارج ہیں. تو ہم نے الحمدللہ پہلا مخرج. اب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور بہت ہی ادب اور اس کے ساتھ کہ پلیز آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کیجیے، اور مجھے یقین ہے آپ لوگ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. کوآپریشن کیا، کس معنوں میں؟ یہ جو کچھ ہم پڑھ لیں نا، یقیناً آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے، اور نہ بھی کر رہے ہوں تو یہ جو میں نے آپ کو فائل کتاب کے 65 پیجز کا PDF فائل بھیجی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہوگا، اس کی فائل بنا لی ہوگی. اس کے اندر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. اور ویسے میری کتاب بھی ہے یہ تجوید کی، رہنمائی تجوید کے نام سے، لیکن ظاہر ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے، امریکہ یا کینیڈا میں 1-2 لوگ آئے تھے، ان کو میں نے اس وقت دیا تھا، لیکن وہاں بال جس کو چاہیے تو یہاں سے مجھ سے منگوا سکتے. خیر، اب یہ ہے کہ اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اور بہت آسان ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کلاس شروع ہوتے سب سے پہلے میں ہر ساتھی سے پوچھوں گا کہ ہم نے جو 3 مخرج پڑھے تھے وہ آپ ذرا سنائیں. اور بڑا آسان ہے آپ کے لیے. آپ کہیں گے پہلا مخرج جو ہے حلق کا آخری حصہ ہے، یہ جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے پہلا، وہ حلق کا آخری حصہ ہے. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ یہاں سے کتنے حروف نکلتے ہیں، آپ بتائیں گے یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں. کون کون سے؟ اور اس کو اچھا عربی ان کو اس طرح نہیں کہ اردو میں آپ یاد کریں کہ حمزہ ہے نہیں ہا، اس کو بھی عین ہے نہیں بلکہ عین ہا، اور اس کو بھی غین خے نہیں بلکہ غین خا. یعنی آپ کو اس طرح یاد ہونا چاہیے کہ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، عربی اسٹائل میں جس طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو یاد کریں، اور انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی عربی اس میں اسٹائل میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے، یہ 3 مخارج کو آپ یاد کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو آپ سے میں سنوں گا انشاءاللہ، پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. اچھا چلیے، اب اس کے بعد جو اگلا ہمارا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال تھا سعید صاحب. جی بالکل بالکل کریں جناب. میری گزارش یہ تھی کہ آپ نے جو پہلا مخرج اور دوسرا مخرج بتایا، ان دونوں میں ہا ہے، ان دو ہاؤں میں کیا فرق ہے، کس طرح فرق کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے جناب، اللہ آپ کو جائے. اچھا آپ کا اس میں صرف یہاں پر اسکرین پہ کلیئر نہیں ہو رہا. شبتاب. اچھا جناب شبتاب ظفر. اچھا، مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ آپ کا تھوڑی دیر پہلے تو میں نے نام دیکھا تھا یہاں پر اسکرین پہ، اب وہ اپیئر نہیں ہو رہا، کیا وجہ اس کی ہو سکتی؟ ہاں میں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا تھا لیکن شاید آپ اسی وجہ سے دیکھ نہیں پائے. اچھا ہاں نہیں وہ چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جو ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ ہمارے برادر محترم، یہ جو ہاں ہے نا، اس کو آپ جیسے پڑھیں گے جیسے ہا اولائی، ایک عربی کا لفظ ہے ہا اولائی، ہا اولائی. یہ جو ہے، یہ جو ہا ہے یہ بالکل آسان ہے، کیوں اردو میں اس کو صحیح ادا کرتے ہیں. ہمارا جو اردو کا ہے نا بالکل صحیح ہے، مسئلہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو آپ بالکل نارمل طریقے سے پڑھیں گے ہا اولائی. یا کوئی اور لفظ ہے جیسے ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذا بالکل سمپل طریقے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے ہمارا. ہم یہ گڑبڑ کرتے ہیں اس میں، یہ ہا کی طرح نہیں، یہ ہونا چاہیے ہا درمیانی لفظ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ایک لفظ ہے الحمد، الحمد، آپ دیکھیں فرق ہے. یعنی اگر اس کو میں اس طریقے سے پڑھوں گا وہ کیا بن جائے گا؟ الحمد، الحمد حلق کے آخری حصے سے نکل رہا ہے. اور یہ جو ہاں ہے الحمد کا، یہ حلق کا درمیانی الحمد، ٹھیک ہے، الحمد. کسی کا نام ہے حامد، ہم لکھتے صحیح ہیں اردو میں، ہم لکھتے سے حامد ایسے لکھتے ہیں، ہم ایسے نہیں لکھتے ہیں. حامد ایسے نہیں لکھتے ہیں، ہم ایسے ہی لکھتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ایسے ہیں. حامد پڑھا، یہ غلط ہے. ہم اس پر حامد، احمد، احمد، احمد
اب ہم احمد لکھتے ہیں نا، احمد ہم بالکل صحیح لکھتے ہیں، یہ درمیانی حلق کا جو ہا یہ لکھتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ یہ اس ہا کی طرح ہم پڑھتے ہیں احمد، بلکہ احمد کہتے ہیں اہم اردو میں، تو ہم غلط لکھتے صحیح ہے، پڑھتے غلط ہم، اسے ہمیں احمد، یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے انجیل میں جو خوشخبری دی گئی ہے کہ ایک نبی آئے گا آخر میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا، یعنی اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو احمد قرآن کا. اب دیکھیں ہم لوگ لکھتے احمد ہیں لیکن اس کو پڑھتے ہیں احمد، احمد بالکل غلط. تو اب آپ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے فرق، یہ بالکل صحیح ہے جو اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ دیں، اس کو ذرا گاڑا ہے، جی ذرا گاڑا ہے تھوڑا، ہاں بڑی جی. اچھا یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے سعودی عرب میں کام کیا ہے، وہاں گورے امریکنز اور برٹشر جو وہ تک سیکھ لیا تھا انہوں نے، جیسے الحمدللہ کہتے تھے، اور مجھے بڑی ہنسی بھی آتی تھی ان سے سنتے ہوئے، ظاہر ہے وہ امریکن ایکسنٹ میں بولتے تھے اور کرتے تھے، تو ہا کو ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ بولتے تھے. جب امریکن بول سکتے ہیں تو میں اور آپ جو مطلب جن کا تعلق بر صغیر سے ہے اور جو اردو سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی ذرا توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اچھا اب میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہم نے گزشتہ ہفتے جو ہے نا اعوذ باللہ، تعوذ اور تسمیہ جو ہے ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی. آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پہلے میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ میں سے ایک ایک ساتھی اس کو ریپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین. جی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو ایک ایک ساتھی پڑھتے جائیں. سب سے پہلے یہاں میرے اسکرین پہ عدیل صاحب ہیں. جی عدیل، جناب عدیل صاحب، یہ آپ کا مائک جو ہے میوٹ ہے، اس کو ذرا ان میوٹ کیجئے. یہاں مجھے اسکرین پہ شو کر رہا ہے مائک آپ کا بند ہے، اس کو آپ ان میوٹ کریں گے تو آپ کی آواز مجھے آئے گی. نہیں ابھی بھی میوٹ ہے. اب ان میوٹ ہوا، اب آپ پڑھیں. جی جی عدیل صاحب آواز آ رہی میری آپ کو؟ بند کر دو پلیز. جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اچھا ماشاءاللہ آپ کی یعنی اس میں تلاوت میں روانی ہے، لیکن کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف آپ یعنی اسسمنٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایویلویٹ کر کے کہ جو آپ کے ایریاز آف امپرومنٹ ہیں اس میں چند حروف پہ توجہ. اب چونکہ ہم نے مخارج کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے آپ آج صرف
تین مخارج میں 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خاص. صرف 6 حروف کے مخارج کا ہمیں پتہ چلا ہے، ابھی باقی 23 حروف رہتے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ سارے مخارج کا پتہ چلا اس کے بعد پھر انشاءاللہ کریکشن ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں کچھ غلطی ہوگی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. ظاہر ساری چیزیں ایک دن میں یعنی کریکشن ان کا نہیں ہو سکتا، اس میں تو کئی ہفتے لگیں گے. میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں، جیسے آپ نے پڑھا صراط الذین، دیکھیے اردو میں سین اور صاد دونوں کو ہم ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں، گدھا اور گھوڑا دونوں برابر ہو جاتا ہے، جبکہ ایگزیکٹلی سین جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو جو ہے موٹا پڑھتے ہیں. اہدینا صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اگر یہ سین ہوتا تو اہدینا الصراط، سین دیکھیے جب کسی حرف کو باریک پڑھنا منہ کھلتا ہے. سواد میں زبان کدھر، زبان کی نوک کدھر ہوگی؟ صراط الذین، اوپر سب سے بڑی ہے کہ زبان آپ کی اوپر کی طرف جاتی ہے. جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں نا وہ زبان اوپر کی طرف، آپ کو خود محسوس ہوگا. اب آپ دیکھیں اس کو پڑھیں سی پڑھیں گے آپ تو منہ کھلے گا آپ کا، اگر سین سے پڑھیں گے اہدینا سی منہ کھلے گا. اس کے برخلاف سواد سے پڑھیں گے اہدینا صراط الذین، صراط الذین. جی انشاءاللہ یہ تھوڑا آہستہ آہستہ یہ ساری جو غلطیاں ہیں بالکل کوئی اتنی بڑی غلطیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں، انشاءاللہ یہ کریکشن ان کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، چلیے میں دوسرے ساتھی کو موقع دوں گا. ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے کیوں ہمیں عربی گرامر کا بھی وہ جز دیکھنا ہے. اس کے بعد انور عظیم صاحب جی ٹھیک ہے، آپ کا مائک انمیوٹ ہو چکا ہے، جی پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اس میں ایک منٹ ہمارے انور صاحب، یہاں پر آپ نے پڑھا اہدینا. اب دیکھیے یہ جو ہے نا ذرا میں کریکٹ ہوں، آپ کے علاوہ باقی ساتھیوں کو بھی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہے اہدینا، الف حمزہ کے نیچے جب زیر ہوتا ہے نا عربی میں اس کی ساؤنڈ ہے اہدینا، جبکہ فارسی میں اسے اے کہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اردو بولنے والوں نے کیا کیا، فارسی اس کو لے لیا ایکسنٹ کو، جبکہ یہ اہدینا نہیں ہے بلکہ یہ ہے اہدینا. جی اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، آپ کے 2-4 حروف میں غلطیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری کی میں نشاندہی ایک دفعہ کروں کیونکہ مجھے سارے ساتھیوں سے سننا ہے. لیکن جی ایک بات اور میری گزارش ہے کہ ہم یہ مخارج پڑھ رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم الف بے سے شروع کریں، ہم سب مکتب پڑھیں، پہلے رسول القرآن سپارہ پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی مخارج الف بے سے صحیح کریں. اب آپ استاد ہیں ہمارے، آپ بہتر طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. نہیں آپ کی بات یہ، آپ کی سجیشن بالکل صحیح ہے، اور اصولاً ہوتا یہی ہے کہ جب کسی کو قرآن پڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور قاعدے میں سب سے بیسٹ قاعدہ جو ہے وہ نورانی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں بھی یسر قرآن تھا، لیکن یسر قرآن آج کل نورانی قاعدہ ہے. مولانا ان کا پانی پتی جو ہے عبدالرحیم پانی پتی صاحب کا، قاری عبدالرحیم پانی، بہت اچھا ہے اور بڑے سائنٹیفک انداز میں اس کو ڈیزائن کیا انہوں نے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے گئے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہماری جو کلاس ہے نا، اگر یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی یا کم از کم ہفتے میں 3-4 دن ہوتی تو وہ آپ کی جو سجیشن ہے نا وہ اس پہ عمل کیا جا سکے. لیکن ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کی کلاس، اور اس کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہے، تجوید بھی سیکھنی ہے اور ساتھ میں قرآن. تو اسی لیے میرا ذاتی تجربہ ہے، میں تو برسوں سے پڑھا رہا ہوں، وہ جو ہے نا وہ یہاں نہیں چل سکتا ہے وہ ایک قاعدہ. لیکن یہ کہ دیکھیے میں نے آپ کو اس سے پہلے انالیسس، پہلی جو کلاس میری ہوئی تھی اس دن میں نے انالیسس کر کے بتایا کہ عربی کے 29 حروف میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں یا اردو سمجھنے والے لوگ ہیں
چاہے وہ ہمارے وہ بھائی ہو جو پنجابی جن کی مادری زبان ہے، سندھی ہے، پشتو جو بھی ہے، اردو سمجھتے ہیں، تو اردو خواہ جو لوگ ہیں، اردو بولنے والے، اردو سمجھ، وہ لوگ جو ہے 29 میں سے صرف 9 یا 10 یا میکس 11 حروف کی غلطی کرتے ہیں، باقی حروف 18 حروف صحیح ہے ان کے. تو ہمیں صرف ان 10-11 حروف کے اوپر فوکس کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اگر ہم قاعدے کے چکر میں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں، برسوں میں جا کے تو قاعدہ ختم ہوگا، اس کے بعد پھر. اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کے اس کو ڈیزائن کیا ہے، یہ جو میرا اپنا نصاب میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے سر؟ صحیح صاحب، ایک سوال اور تھا کہ جی جس طرح سے آپ یہ فرما رہے ہیں اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مخارج ہیں، 17 مخارج ہیں اور 27-28 حروف ان مخارج سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن میں پڑھیں گے، آگے جائیں گے، تو ہمیں قرآن کے ہر حرف کی ہجے آنا چاہیے، املا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ. تو یہ تو ایک طرح سے کافی ایک ذہن کے لیے کافی وہ ہے کہ مطلب ہر لفظ کا آپ کو املا پتہ ہو، غیر زبان کا جس کو آپ کا مطلب بھی نہیں معلوم، تو یہ کیسے اس طرح سے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کی الجھن سمجھ رہا ہوں، لیکن دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو شروع کیا نا آج سورہ فاتحہ سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ ظاہر ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، اسی لیے یہ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو 30ویں پارے کی جو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ پڑھنے لیں گے نا، اس کے بعد جب ان کو آپ زبانی یاد بھی کریں گے اور پھر ان حروف پہ. اچھا، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جیسے آج ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سپارہ ہونا چاہیے جس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہو اور آخر کی جو پارے اما پورا ہو، یعنی اس کی جو صورتیں ہیں، اور پینسل اور ہائی لائٹر ہو آپ کے پاس. میں جہاں جہاں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے، یہ حرف ایسے نہیں ایسے، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ بھئی یہ میرے کمزور پہلو ہیں، مجھے اس پہ فوکس کر. تو انشاءاللہ جب آپ شروع میں ہائی لائٹ کرتے جائیں گے اور اس کا کریکشن کریں، تھوڑے دن کے بعد الحمدللہ سارے حروف کے مخارج آپ کے صحیح ہو جائیں گے. ایون اگر آپ کو تھیوری یاد کر رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا، لیکن تھیوری کا یاد رکھنا ضروری نہیں. اصل چیز تو پریکٹیکل اس کو صحیح ادا کرنا ہے. اگر آپ عین کو، ہا کو، غین کو، خا کو صحیح مخرج سے ادا کر لیتے ہیں تو بس کافی ہے. تھیوری اس لیے ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ یہ آخر کی صورتوں سے پڑھنا شروع کریں، یاد کریں گے نا، اس کے بعد اسٹیج ایسا آ جائے گا کہ آپ اگر کوئی چیز پڑھ رہا ہو، غلط پڑھ رہا ہو، تو آپ کے کان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یعنی آپ کہیں گے نہیں یار یہ پڑھ رہا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں کہ آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسٹیج آئے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں. اور میرا یہ برسوں کا تجربہ ہے، ظاہر ہے اسی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ کلاسز لے کے چل رہا ہوں. آپ بالکل بے فکر رہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں. میں نے اب جس طرح بتایا نا کہ اگر کلاس روزانہ ہوتی نا، پھر تو یہ کہ ہم پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے، حروف کے سارے مخارج صحیح ہوتے، پھر اس کے بعد ہجا کرانا سکھاتے، پھر، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ، پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ہے. تو اسی لیے اس کو ہم اسی طرح لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا فرق محسوس کریں گے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج اپنی جو آج کی تلاوت ہے اس کو آپ کہیں ریکارڈ کر لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ 2-3 مہینے کے بعد یہی صورت جب پڑھیں گے، دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی، جی پڑھیں. کون سا آپ پڑھ رہے تھے ابھی؟ انور صاحب آپ نے پڑھ لیا جی. اس کے بعد نہیں بلکہ آپ کون، انور صاحب آپ پڑھ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم پہ میں نے آپ کو ٹوکا تھا جی. ابھی کون؟ نہیں، میں نے یہ پوری پڑھ دی تھی سورہ فاتحہ، بات ختم ہو گئی تھی، آپ نے اس کے بعد بھی میرے سے سن لیا تھا پورا. اب دوسرے ساتھی ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ. اس کے بعد عاصم یہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाएं, आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा फरमाएं। बहुत अच्छी तिलावत की आपने, और माशा अल्लाह तजवीद के जो रूल्स हैं, तजवीद के जो कवायद हैं, उन सब को आपने अप्लाई किया। एक जगह थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ है इसमें वइया का नस्ताइन, हो सकता है जल्दी में आप कह गए हो, नस्ताइन का जो ते है जिसे हम ता कहते हैं, उसको आपने बारीक पढ़ने के बजाय मोटा पढ़ दिया। आपने पढ़ा नस्ताइन, नस्ताइनी, नस्ताइन, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसे पढ़ना है, बारीक पढ़ना है। हो सकता है बाज़ दफा हो जाता है रवानी में इस तरह की गलतियां, हमसे भी होती, हम भी पढ़ते हुए किसी बारीक हर्फ को मोटा पढ़ देते हैं, मोटे को बारीक, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बहरहाल लेकिन ओवरऑल तिलावत आपकी एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट से भी आगे आउटस्टैंडिंग है माशाअल्लाह। आपने 100% तजवीद के कायदे अप्लाई किए हैं। और अच्छा आप ये बताएं कि आज सुबह मेरे ख्याल गालिबन आपकी वालदा ने मुझे कॉल किया था, आप ही की वालदा थी इन्होंने मुझे सुबह कॉल किया था कि आपको ग्रुप में मैं ऐड करूं। नहीं मैंने तीनों क्लासेस आपकी, आज तीसरी क्लास है मेरी, मैं पहले से ऐड हूं। अच्छा नहीं सॉरी अच्छा नहीं, इत्तेफाक से वो किसी खातून ने मुझे कॉल किया, वो बेटे का नाम भी उन्होंने आसिम बताया, लेकिन उसका नाम आसिम हुसैन था, तो वो शायद वो अटेंड नहीं कर पाया। बहरहाल तो ठीक है, लेकिन माशाल्लाह सर आपने वैसे कहाँ ये तजवीद कहाँ सीखी आपने? कहीं भी नहीं सीखी है। मैंने कहा आसिम साहब तजवीद आपने कहाँ पढ़ी है? मैंने कुरान किसी ने आपको तजवीद से पढ़ाया होगा? नहीं से नहीं पढ़ी है, बस वो मस्जिद में बचपन में कारी साहब से जो पढ़ी थी, और इजाज साहब जो हैं आजाद कश्मीर वाले, उनकी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया। मुझे याद है आपने लास्ट वीक भी मुझे उनका इजाज साहब का रेफरेंस दिया था। अच्छा तो आप आजाद कश्मीर से अटेंड कर रहे हैं क्लास? नहीं, मैं इस वक्त हूँ सिंध में ही, लेकिन हूँ बिलोंग में आजाद कश्मीर से करता हूँ। इजाज साहब मेरे फादर इन लॉ हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा बड़ी खुशी की बात है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तिलावत बहुत प्यारी है और बहुत आपने अच्छे तरीके से उसको। अच्छा आपको कायदे भी याद हैं तजवीद के, यानी ये जो नून साकिन के, मीम साकिन के और मद के किस्में? नहीं कुछ भी कोई मसला कोई, लेकिन आप असल चीज देखें ना, कायदों को याद होना इतना जरूरी नहीं, असल चीज तो उसका सही रेसिटेशन है, तो आपका रेसिटेशन सही है बस काफी है। कायदे याद करने में ये होता है कि आप जब दूसरों को पढ़ाएंगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हर्फ कहाँ से अदा होता है और ये किस रूल के तहत हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, बस ये होता है। वरना कायदों को जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल चीज तो सही पढ़ना है। तो माशाल्लाह आपकी तिलावत बहुत प्यारी है, अल्लाह आपके इल्म में मजीद इजाफा करे, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी उसके बाद हमारे अतीक भाई, अतीक खान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थोड़ा सा अतीक भाई आपने अब तक जितना पढ़ा है माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, सारे हुरूफ आपके बिल्कुल सही थे। थोड़ा सा यहाँ पर इय्याका नअबुदु, अब ये जो आपने मखरज पढ़ा है दरमियानी हलक से, आपने उसको जो पढ़ा है ना हमजा की तरह, आपने पढ़ा इय्याका नअबुदु, इसको बिल्कुल प्योर अरबिक स्टाइल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आइन से थोड़ा सा इस पे जरा फोकस करें जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक मिनट, आपने पढ़ा एह दे, मैंने अभी बताया था ये एह नहीं है,
جب زیر آتا ہے زیر کی آواز ای کی ہوتی ہے. اہدینا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ ایک کامن مسٹیک ہے. ہم لوگ تو چلیں یہاں سب کانٹیننٹ سے ہمارا تعلق ہے, ایون عرب بھی ہے. میں نے کئی اماموں کو مسجد کے وہاں دیکھا, سعودی عرب میں, جدہ میں, ریاض میں بھی, سارے نہیں بعض جو ہے وہ اسی طرح پڑھتے ہیں اہدینا. میں نے کئیوں کو میں نے کہا بھائی یہ اہدینا نہیں ہے, تم عربی آدمی ہو, اس کو عربی کی اہدینا, یہ ہم زیر کی آواز میں ای آنا چاہیے. اہدینا الصراط المستقیم. جی اهدنا الصراط المستقیم. اچھا یہ آپ نے پڑھا مستقیم, یعنی یہ کاف ہو جاتا ہے, اس کو قاف سے اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم. دیکھیں ہم جب انشاءاللہ مخارج پڑھیں گے نا, قاف پہ آئیں گے تو وہاں آپ کو ذرا مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اس کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے, کیونکہ معنوں میں ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, تو اس کو آپ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم. جی مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آپ نے پڑھا غیر المغضوب, بے نہیں, باز بی, غیر المغضوب بی, باز جی. یہ بھی ایک کامن مسٹیک ہے, تھوڑا سا اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, جزاکم اللہ خیر. جی اس کے بعد ناصر محبوب صاحب. یہ عتیق بھائی ذرا اپنا مائک آپ اس کو میوٹ کر دیا. جی میں نے کر لیا. السلام علیکم. جی میں نے ان میوٹ کر لیا. میں شروع کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی یہ ایک منٹ. ہاں نہیں وہ میں کہہ رہا تھا شبتاب صاحب آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے, ذرا اس کو میوٹ کر دیں, اس سے پھر ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بند ہو گئے. ناصر صاحب آپ پڑھیے. جی بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت میں فلوئنسی ہے, بس کچھ حروف ہیں جس پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, لیکن انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی. مثال کے طور پر میں آپ کو آج صرف ایک ہی حرف کی میں نشاندہی کرتا ہوں. یہ جو حرف ہا ہے نا, ہا, جیسے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن, تو یہ ہا جو ہے نا, اس کا جو صحیح پروننسیشن ہے بسم اللہ الرحمن. آپ نے اس ہا کو ایسے پڑھا جیسے مجھے سنائی دیا کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں ہا, یعنی مجھے ایسے محسوس جیسے آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن, ہلکا سا, یعنی بالکل یہ نہیں کہ کلیئر ہا تھا, بلکہ یعنی ویسے لگتا ہے ان بٹوین ہا اور خا جو ہے آپ نے اس کو ادا کیا. تو تھوڑا سا اس پہ آپ فوکس کریں, ہا کو صرف ہا کی طرح پڑھیں, اس میں خا والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن, اسی طریقے سے الحمد, یعنی اس کو نہیں کہ الخم, یعنی ہلکا سا خا جو ہے نا وہ نہیں, بلکہ پیور ہا الحمدللہ. یہ ذرا ہے, یہ اس کو ذرا آپ توجہ دیجئے. اور باقی ماشاءاللہ آپ نے روانی کے ساتھ پڑھا ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے اس کو لہن کے ساتھ. اصل میں دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ عام جو عربک ٹیکسٹ ہے وہ تو ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے اردو پڑھتے ہیں یا انگلش پڑھتے ہیں. ایک سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اس کو پڑھ لیا, اخبار ہے یا کوئی میگزین ہے یا کوئی لیٹر ہے, ہم کو ویسے پڑھ لیتے. قرآن مجید کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھایا جائے, یعنی اس کو ترنم کے ساتھ, بغیر ترنم کے قرآن کو نہیں پڑھایا جاتا.
अहादीस को पढ़ते हैं बगैर तरन्नुम के, लेकिन कुरान को तरन्नुम के साथ। और फिर हुजूर ने ये फरमाया कि ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो, मुज़य्यन करो, डेकोरेट करो, खूबसूरत बनाओ उसे। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि कुरान को अच्छी से अच्छी आवाज़ में पढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ मतलूब है, यानी इसको इस पे फोकस है। तो इसीलिए जो शख्स भी कुरान को, लेकिन ये कि उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अरबी लहन में हो, क्योंकि एक हदीस ये भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, ये कुरान मजीद को अरबों के लहन में पढ़ो, यानी हम अपने लहन में नहीं, अपने जो देसी मुख्तलिफ लोग नहीं, बल्कि अरबी लहन में, जैसे हरम के इम्मा पढ़ते हैं या और अरबी लोग, उसी स्टाइल में हमें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए जिस हद तक हम कर सकें। बाकी है कि उसमें कोई अगर कमी बेशी रह जाती है तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तो अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। सईद भाई बहुत शुक्रिया। एक 2 मिनट आपके, 2 मिनट भी नहीं 30 सेकंड लेना चाहूंगा। एक तो आपने कहा हाँ, आपने से अभी बताया था कि जो अलहम्द वाला हा है वो दरमियानी हिस्से में होना चाहिए, और मैंने उसको शायद इब्तदाई हिस्से से खा के साथ अदा किया, खे के साथ अदा किया जो अलग का जी जी, शुरू का इसको होना चाहिए इस तरह जिस तरह मैंने कहा अल्हम्दुल, ये गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मेरे ख्याल सही में मुनासिब है। या थोड़ा सा 2 बातें और मैं ऐड करना चाहता, पीछे डिस्कशन हो रही थी, किसी भाई ने कायदे के हवाले से कहा था, जिस तरह कायदा बाकायदा आम कारी साहब पढ़ाते हैं, तो मेरी सजेशन ये थी कि देखिए जिस तरह आपने उसकी वजाहत फरमा दी कि हमारा हफ्ते में 1 दिन ये क्लास होती है, कई ऐसे ऑनलाइन या बेमुसाफा मसाजिद मदारिस मौजूद हैं जहाँ डेली बुनियादों पे लोग कुरान पाक पढ़ाते हैं कायदा और किरात के साथ। यहाँ पे यही समझा जाता है कि जितने भी अशखास यहाँ पे हैं, बच्चे भी होंगे, मेरी एज के भी होंगे, उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, हम सब अपनी इस्लाह करने और करेक्शन करने आए हैं। तो जो लोग इस तरह पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कारी साहब से ऑनलाइन पढ़ लें, बेमुसाफा जाके पढ़ लें मस्जिद मदरसे में। यहाँ तो मेरे ख्याल में हमें मखरज और उसके तफहीम को समझने के लिए, तो कोई भी भाई अगर ऐसा पढ़ना चाहें तो वो तो बहुत ऑप्शन है, मगर ये ऑप्शन हमें कहीं और नहीं मिलता जो अभी इस एज के अंदर जो मैं हासिल कर रहा हूँ। इसके लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जाहिर उसके लिए अगर डेली बेसिस पे क्लास हो रही हो तब तो हम कायदे से शुरू करते चलें, शुरू का 1 महीना हमने कायदे पे लगा दिया, उसके बाद फिर कुरान शुरू है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास है, तो इसीलिए, और फिर ऑलरेडी आप तो कुरान पढ़े हुए हैं, अब ये है कि कुछ हुरूफ को आप मिस प्रोनाउंस करते हैं तो उनके करेक्शन की जरूरत है, सिर्फ करेक्शन हमें करना है। यानी ये नहीं कि आपको बिल्कुल कुरान पढ़ना ही नहीं आता है, हुरूफ को जोड़ना नहीं आता है, मिलाना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपने बताया बिल्कुल वैसी ही बात है। जज़ाकल्लाह खैरा जी। उसके बाद शब्तार साहब, आपके यहाँ मेरे ख्याल में जुमे का वक्त हो रहा है अमेरिका में? नहीं, आज मैंने वो बंदोबस्त कर लिया लेट जाने का, तो मैं पूरी क्लास ले सकता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे एक मस्जिद में 2-2 जुमे भी हो जाते हैं ना, तो वो मैंने वो लेट वाले में जो है जाने का। ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। इसमें एक चीज माशाल्लाह शब्ता साहब, आपके मखारिज भी माशाल्लाह अच्छे हैं और आपकी तिलावत में रवानी है। थोड़ा सा ये जो जबर से पेश है ना, ये इस पे जो हरकतें जबर जेर या पेश है, अब मिसाल के तौर पे आपने लफ्ज अलहम्दु जो है इसको ये जो जबर जेर पेश है इसे कहते हैं एक हरकत। एक हरकत से मुराद आजकल की जबान में आप सुने 1 सेकंड, यानी इसे 1 सेकंड तक पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर मद आ जाए तो उसमें फिर 2 सेकंड, 2 हरकतें, 3, 4, 6 हरकतों तक पढ़ा जाता है। वो जब मद का चैप्टर हम पढ़ेंगे उस वक्त सारी तफसील आएगी। तो एक हरकत के बराबर जो हम कहते हैं, एक हरकत का मतलब है कि सिर्फ 1 सेकंड, यानी जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ लोग इसको, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा खींच देते हैं, तो वो 2 हरकत बन जाती है। 2 हरकत नहीं, सिर्फ 1 हरकत है। आपने जो पढ़ा, क्यों पढ़ा, बहुत मैं बड़ा मैन्यूटली सुन रहा था आपकी तिलावत को, मैंने महसूस किया जहां थोड़ा सा बैलेंस आउट होता है फौरन कान जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं बिल्कुल, इसीलिए हम जी मैंने माशाल्लाह आपकी तिलावत बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा जरा इस पे आप वो कर लें कि हरकत, क्योंकि देखिए तजवीद का मकसद क्या है कि हमारी तिलावत में ना इफरात हो
اور نہ تفریط ہو. بالکل جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تلاوت کی ہم بالکل اسی کی کاپی کریں گے, ہم ویسے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایگزیکٹ, یہ دیکھیے آپ نے یہ جو پڑھا ہے نا ابھی, ایاک نعبد, یہ صرف ہے نعبد, ایک حرکت ہے دال کے اوپر. آپ نے جو پڑھا, آپ نے پڑھا ہے نعبدو, اتنا زیادہ نہیں کھینچا ہے لیکن تھوڑا سا آپ نے زیادہ کر دیا. میرا مقصد, ہاں آپ نے غیر محسوس طریقے سے آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک, نہیں نعبدو نہیں, ایاک نعبد و ایاک, نعبد و ایاک, صرف ایک حرکت. جی اچھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ تلاوت آپ کی کافی حد تک بہتر ہے, اور الحمدللہ آپ کا قاف بھی صحیح, ورنہ عام طور پر لوگ قاف کو قاف کی طرح پڑھتے ہیں, اور عین بھی آپ ماشاءاللہ سے ادا کر لیتے ہیں. یعنی جو مشکل حروف ہے الحمدللہ وہ آپ صحیح ادا کر رہے ہیں. بس تھوڑا سا بالکل چند چیزیں ہیں, انشاءاللہ یہ بھی کریکشن ہو جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں. جی جی, اس کے بعد سید شفیق صاحب. تو عربی چیز نے بھی کہا. السلام علیکم بڑی کامیابی. اور ابھی جو تھوڑے دن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیا پچھلی گاؤں میں نعرے لگانے والے. شفیق صاحب یہ بڑی آوازیں آ رہی ہیں, سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جی جی, میں اصل میں کہیں ہوں, مجبوری ہے. ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس میں سے 4000 ارب روپے ہم سود کے نام پر. اب یہ اتنے شور میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں, لیکن چلیں بہرحال آپ کریں کہ آپ کی مجبوری ہے, مجھے نہیں پتا کیا مجبوری ہے. دیکھیے قرآن کے لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے اور ویسا انوائرمنٹ چاہیے. پیٹرول لے گا, پی ایس او سے اس کو سود پے کرے گا, مدعے کا کون؟ جی, اور آج ہمارا بچہ جو پیدا ہوگا وہ لاکھوں کا مخلوق پیدا ہوگا. بھائی میرے خیال میں کہیں باہر ڈرائیو کر رہے ہیں, کہیں اور کسی جلسے میں چلے گئے ہیں, تو ان کی مجھے یہ مجبوری لگ رہی ہے. اللہ بہتر کرے. چلیں ٹھیک ہے. بہرحال میرے لیے, کیونکہ میں نے صحیح طور پہ سنا نہیں, میں کیا تبصرہ کروں, تو آپ دیکھیں, کوشش کریں. دیکھیے اصل میں قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, یعنی اٹ از ناٹ اے ریکمنڈیشن, اٹس این آرڈر. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, جب قرآن کی تلاوت کی جائے, جب قرآن کو پڑھا جائے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْتَمِعُوا. عربی گرامر کے لحاظ سے فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنو, ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ لفظ استعمال کر سکتا تھا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْمَعُوا. فَاسْمَعُوا کا مطلب کہ سننا ہے, کہ سنو. اللہ تعالیٰ صرف سننے کی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْتَمِعُوا, پوری توجہ کے ساتھ سنو, سارے کام چھوڑو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ. پھر اچھا اس کے اوپر مزید آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما, وَأَنصِتُوا. انصتو کا مطلب ہے چپ ہو جاؤ, پن ڈراپ سائلنس. قرآن کی آیت, یہ اللہ کا کلام, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آوازیں اور باتیں. بالکل نہیں, یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے, رب کائنات کا کلام. اس کو پوری شان کے ساتھ, پوری عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کمل خاموشی ہونا. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے, مجھے نہیں پتا آپ کی کیا مجبوری ہے, اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے, آپ کی مجبوری کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سہولت میں تبدیل کر دے. میں دعا گو ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بعد میں علیحدہ سے مجھے میسج بھیج کے بتا دیں کیا مجبوری ہے, لیکن کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ, پین ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں,
तो इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू, बड़े गौर से सुनो। और फिर उसका मजीद कह रहा है वअनसितू, और चुप हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कुरान अल्लाह के कलाम के आगे वो बोल सकता है, तो इसीलिए पूरी तवज्जो के साथ इसको सुनना भी है और तवज्जो के साथ इसको पढ़ना है। एक सवाल था सईद साहब जी, मैं ये इसी में सूरह फातिहा में जो आखिरी लफ्ज है वला दौलीन, अब इसमें जो मद है इसको जैसे आपने बताया था कि जैसे वो बाकी हरकत हैं उनको 1 सेकंड या एक उसमें, तो इसको कितनी देर खींचना हो, उसको क्या किस तरह? जी मैं समझ गया। ये 6 हरकत, ये इसको मद्द लाजिम कहते हैं, और मद्द लाजिम का जो ड्यूरेशन है वो 6 हरकत। 6 हरकत का मतलब 6 सेकंड तक, 6 सेकंड। अच्छा, इसकी हमारे जो अइम्मा तजवीद ने बड़ी अच्छा यानी तरीका बता दिया। उन्होंने कहा जब अब आप कहते हैं ना 6 हरकत का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आपकी 6 उंगलियां अगर खुली हुई हैं, यानी 5 + 1, ठीक है, कोई सी भी 6 उंगलियां खुली, तो इनको बंद करने में जो टाइम लगता है उतनी देर तक, ठीक है। इन्हें जैसे 1 2 3 4 5 6 उंगलियां बन रही, या बंद उंगलियों को खोलने में जो टाइम लग रहा है 6 उंगलियों को, इतनी देर तक, ये ठीक है सर। तो इसीलिए मैं लोगों को समझाने के लिए बजाय ये उंगलियों को बंद करना खोल, 6 सेकंड ऑलमोस्ट उतना ही टाइम होता है, 6 सेकंड तक उसको आप पढ़ें, ठीक है। तो इसमें कुरान में जगह जगह पे इस मद की जो साइज और वो होती है वो मुख्तलिफ होती है, तो वो क्या ड्यूरेशन उसी से वो ड्यूरेशन? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मद ऐसे हैं जो सिर्फ 2 हरकत के बराबर है, कुछ मद ऐसे हैं कि जो 4 हरकत के बराबर है, और कुछ मद ऐसे हैं जो 6 हरकत। इंशाल्लाह जब मद का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी मद की जितनी किस्में और सारी हमने तो ये सुना है कि ये कुरान जो है लिसानुल अरब में जो है रिसानुल कुरैश लिसानुल अरब में नाजिल हुआ। अच्छा, अब हम जब अरबों को बात करते हुए सुनते हैं तो उसमें उनको किसी लफ्ज को इतना खींचते हुए या वो नहीं सुनते, वो तो बिल्कुल रवानी में बोलते चले जाते हैं। सही है। असल में बिल्कुल आपने माशाल्लाह बड़ा, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा जबरदस्त है, जमा हुआ है। क्योंकि मैं भी 40 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे हैं, और अरबी तो मेरा सब्जेक्ट है और मेरी तो जान है अरबी ज़बान। मैं तो बहुत अरबों के अंदर मैं ऐसा था कि वो मुझे अपने में से एक समझते थे। जब मैं अरबी बोलता तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने जो कहा ना कि वो तेजी के साथ बोले, बिल्कुल बोलते हैं। आपने मिस्रियों को सुना होगा किस तेजी के साथ बात। मैंने सब अरबों को सुना है, मैं भी रहा हूँ बाहर अबू धाबी में, बस गुजारा है। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि कुरान मजीद की जो तिलावत है ना, वो टोटली डिफरेंट है आम अरबी गुफ्तगू से। अरबी गुफ्तगू में कहीं मद नहीं किया जाता है, गुफ्तगू करते हुए आप जो है ना मद नहीं करते हैं। बल्कि कुरान का अपना एक स्टाइल है जो अल्लाह ताला ने जिब्राइल इस्लाम के जरिए हुजूर को पढ़ के सुनाया, जिब्राइल इस्लाम ने, कि ऐसे पढ़ना है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत है, हमारे क्या नाम है सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे गालिबन हरम में, तो एक शख्स तिलावत कर रहा था और वो पढ़ रहा था इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा। मैं लिखता हूँ जी, लिल फुक़रा, इसको दोबारा लिल फुक़राई, ठीक है। अब यहाँ पर मद है फुक़राई। अच्छा, वो शख्स पढ़ रहा था इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन, जैसा आम गुफ्तगू करते हैं उससे, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि ऐ पढ़ने वाले, अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं पढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने पढ़ा है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। तो वहां आपने मत करके उसको बताया कि कुरान को ऐसे पढ़ना, कुरान को आम गुफ्तगू की तरह नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कुरान मजीद के साथ मखसूस है, आम गुफ्तगू में उनका इस्तेमाल नहीं है। और इंशाल्लाह जहां जहां चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आम गुफ्तगू जो है ना वो तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यानी कुरान की जबान तो बहुत ही फसी और बलीग जबान है, उसको तो चैलेंज है कि हमारे जैसा कलाम को ला के दिखा दे। तो बहरहाल ये उसमें आम गुफ्तगू में मत नहीं होता है, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आखिर में हमारे उमैर अहमद साहब जी, ये जी
جی 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 بالکل مائک آپ کا یہ آن ہے، انمیوٹ ہے، پڑھیں آپ، میں سنوں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. یہ ماشاء ایک منٹ آپ ماشاءاللہ بہترین آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی تلاوت ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. لیکن ابھی یہاں تھوڑا سا آپ نے پڑھا ایاک نعبدو، یعنی حرکت آپ نے ایک کے بجائے 1.5 یا 2 حرکت کے برابر آپ نے پڑھا ہے، یہ غلطی ہے. ایاک نعبدو، اس کے بعد دال کے بعد واو نہیں ہے، ایاک نعبدو و ایاک، اسی میں ایک حرکت پڑھنا ہے. جی إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم. ایک منٹ 2 چیزیں یہاں پر ہیں. نستعین میں یہ جو نستعین ہے نا، نستعین، ٹھیک ہے، نستعین سین میں اس کو کہتے ہیں حروف ستیرہ، سیٹی والے میں جس طرح سیٹی کی آواز ہوتی ہے. نست بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. نست آپ نے پڑھا، نست ہے بالکل اس کو ہلکا سا پڑھا ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں ہوا. خیر چلیں، ابھی ہم نے یہ مخرج پڑھا نہیں ہے سین کا، لیکن چونکہ آپ تلاوت آپ کی اچھی ہے میں اس لیے آپ کو نشاندہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ذرا اس کا خیال رکھیں. جی آگے پڑھیں. اهدنا الصراط والمستقيم. ایک منٹ یہاں آپ نے پڑھا اہدینا، نہیں بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. نہیں، میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، یہ دیکھیے، ہاں اہدینا الصراط، یہ سعودی بھی عام عرب بھی غلطی ہے، غلط پڑھتے ہیں. حرم، اس کے حرم تو نہیں، عام مساجد کے اماموں کو میں نے دیکھا وہ بھی پڑھتے ہیں اہدینا، حالانکہ بالکل غلط ہے. یہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے، اے نہیں ہوتا. اے تو ساؤنڈ ہے ہی نہیں عربی زبان میں، وہ تو فارسی میں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں ای ہے. اہدینا الصراط المستقیم. جی اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءاللہ. آپ کہاں کس شہر میں ہوتے ہیں؟ کراچی. اچھا، تو آپ نے کہاں قرآن مجید کہاں پڑھا تھا، کس سے پڑھا تھا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا، بس بچپن میں جو مدرسے وغیرہ جاتے ہیں مسجد میں. اچھا، نہیں ماشاءاللہ، اچھا، آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں اور ادائیگی بڑی اچھی ہے، روانی ہے، اور آپ لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ کی تلاوت کی خوبی ہے. لیکن جو کمزوریاں تھیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں نشاندہی کروں، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے. آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ باقی سب چیزیں آپ کی صحیح ہیں، ایک دو بالکل ہی مائنر سی چیزیں، انشاءاللہ وہ کریکشن اس کا ہو جائے. اچھا، میرے خیال میں تلاوت ہمارے، جی اچھا، یہ تلاوت میرے خیال میں ہمارے سارے ساتھیوں نے کر لی ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اسکرین پہ جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اب ویسے ٹائم تو ہو گیا ہے، یعنی 1 گھنٹہ نہیں. جی لیکن دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم 2 چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو 1 گھنٹہ ہمارے لیے بالکل ناکافی، کم از کم 1.5 گھنٹہ یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو 1:10 ہو رہا، یہ مطلب یہ 10:10 ہو رہے ہیں، اگر آپ 15-20 منٹ اور دے دیں تو دوسرا حصہ بھی آج ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سیملٹینیسلی دونوں چیز ساتھ ساتھ چلیں. ایک تو قرآن کا ریسیٹیشن آپ کا صحیح ہوتا جائے، اور دوسرے عربک گرامر اور قرآن فہمی جسے کہتے ہیں نا، قرآن کو سمجھنا، اس کا ترجمہ، وہ سبجیکٹ بھی ہمارا جاری رہے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی آپ کو تکلیف تو ہوگی، تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. اور کوئی راضی، یا تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ ایک دن تجوید پڑھائی جائے اور کسی اور دن جو ہے وہ گرامر، لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک تو میرے پاس بھی نہیں ہے، میں بھی ہفتے میں ماشاءاللہ 9-10 کلاسز لیتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ علیحدہ سے کسی اور دن میں کلاس ہوں. اسی لیے اسی میں ہم 1 گھنٹے کے بجائے اس کو 1.5 گھنٹہ کر لیں تو یہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم تجوید کا میں یہی ختم کر رہا ہوں. اب دوسرا جو جز ہے ہمارا قرآن فہمی کا، اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں.
دیکھیے قرآن فہمی میں نے آپ کو سب سے پہلی چیز جو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ میں نے بتائی تھی. اس کے بعد قرآن مجید کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان کے یعنی ہم پر یعنی مسلمان کے اوپر قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں. جی اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ عربی جو الفابیٹس ہیں تجوید میں وہ تو آ چکے ہیں, الف سے یا تک وہ ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد الف اور حمزہ کا فرق ہم نے پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ جو 29 حروف ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ 29 جو عربی کے حروف ہیں الف سے لے کر الف با تا سا یا تک, ٹھیک ہے, ان 29 حروف میں 3 حروف جو ہیں وہ حروف علت کہلاتے ہیں, جس کو انگریزی میں آپ ویک لیٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, 3 حروف کیا ہیں, ایک الف اور دوسرے واو اور تیسرے یا. یعنی اردو میں یہ کہتے ہیں لیکن عربی میں سے یا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, تو یہ جو ہے نا ویک لیٹرز ہے. ٹھیک ہے, یہ الف واو یا ویک لیٹرز ہے. اچھا اب فی الوقت آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ویک لیٹر سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, باقی جو حروف ہیں 26 وہ غیر ضعیف حروف ہیں. اس کا جو فرق ہے آپ کو انشاءاللہ ہم گرامر کا تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں گے نا, وہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی اور وہاں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ویک لیٹرز کا کیا رول ہوتا ہے عربی گرامر میں. ٹھیک ہے, فی الوقت آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 3 حروف عربی کے ویک لیٹرز ہیں. اور گرامر آپ نے کیا نام بتایا, ویک لیٹرز؟ جی 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 ویک لیٹرز. جی اچھا جی اچھا. اور اس کی جو عربی ہے, عربی اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حروف علت. اصل میں علیل کہتے ہیں عربی میں, علیل بیمار کو کہتے ہیں نا. جی جی. تو ہاں علت جو ہے اس کا یہ ناؤن فارم ہے. تو علت حروف علت یعنی یہ بیمار لیٹرز ہیں, سک لیٹرز ہیں یا ویک لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ ان میں جب ان سے چینجز ہوتے ہیں ماضی سے مضارع, مضارع سے ماضی یا امر کا, ابھی ایڈوانس چیزیں ہیں اس میں کافی تبدیلی آتی ہے ان حروف کی وجہ سے, باقی حروف میں کی وجہ سے نہیں آتی ہے تبدیلی. اسی لیے ان کو ویک لیٹرز کہا جاتا ہے. یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ ان کو کہیں حذف ہو جانا پڑتا ہے, کہیں گم ہو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کو ویک لیٹرز کہا جاتا ہے یا حروف علت کہتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے سر, اور باقی کانسوننٹس ہیں جو 26 حروف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جی اس کے بعد گرامر میں نے آپ کو ایک چیز یہ بتائی تھی کہ اردو میں اور انگریزی میں اگر کوئی چیز تعداد کے لحاظ سے ایک ہو تو اس کو آپ واحد کہتے ہیں. واحد جس کو انگلش میں آپ سنگولر. ٹھیک ہے سر, اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو آپ اس کو انگریزی میں, اردو میں جمع اور انگریزی میں جو ہے وہ پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ایک کوئی تعداد میں کوئی چیز ایک ہوگی اسے واحد کہتے ہیں, اور اگر 2 ہوں گی تو ان کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. سے مثنیٰ, مثنیٰ کا اس کے لیے آپ انگریزی کا جو صحیح لفظ ہے یہ ہے ڈویل, 2 کے لیے آتا ہے. اب جیسے آپ کہیں گے مسلمن, مسلمن کا مطلب امسلم, ایک مسلمان, اور جمع کیا ہے اس کی مسلمون ہے. ٹھیک ہے, مسلمون یا مسلمین بھی آتا ہے. اٹ ڈیپینڈس, وہ جملے کے لحاظ سے کہیں مسلمین ہو جائے گا کہیں مسلمون ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جمع ہے. اور درمیان میں 2 اگر مسلمان ہوں گے, ایک کے لیے مسلمون ہے, 2 کے لیے مسلمانی, آنی کا اضافہ کرتے ہیں, مسلمانی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر ایک کتاب ہے کتابن, 2 کتابیں کتابانی, اور اگر جمع ہوگی کتبن. ٹھیک ہے سر, اسی طریقے سے قلم اگر ہے پین, تو ایک اگر ہوگا تو قلمن, ایک پین. 2 پین ہے قلمانی, اور 2 سے زیادہ اگر ہوں گے تو اقلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ عربی کا اپنا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے, یہ اور زبانوں میں نہیں ہے,
اور زبانوں میں اردو میں بھی ایک ہوگا تو واحد، ایک سے زیادہ ہوگا جمع، لیکن عربی میں واحد، مثنی اور جمع، یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ اس کی بار بار ہمیں ضرورت پڑے گی. پوری گرامر کے دوران یہ بار بار جو ہے نا آپ کو واحد مثنی جمع، واحد مثنی جمع، ان چیزوں کی بہت ضرورت پڑے گی. اس لیے آپ کو یہ بالکل زبانی یاد ہونی چاہیے. اچھا اب میں جس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس میں جو الفاظ جو بولتے ہیں، الفاظ کی جو ہم جو کسی بھی زبان میں، چاہے اردو ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، الفاظ جو ہے نا وہ مجموعہ ہے 2 چیزوں کا. ٹھیک ہے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حروف پلس حرکات. یعنی مثال کے طور پہ میں لفظ لیتا ہوں قلم. ٹھیک ہے سر، قلم. ٹھیک ہے، یا کتاب، کتاب ہے کتاب. تو یہ جو ہے قلم میں آپ دیکھیں گے کہ 3 چیز، یعنی اس میں 3 حروف ہیں، قاف اور لام اور میم. اس میں بھی کاف اور تا اور الف اور با، یعنی یہ حروف ہیں. اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ یہاں پر حرکات ہیں، زبر، یہاں پر زیر، اور پھر یہ 2 پہ یہ سارے حرکات ہیں. ٹھیک ہے، تو حرکات اور حروف سے مل کے کیا لفظ بنتا ہے، جس کو انگریزی میں لفظ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ورڈ کہتے ہیں. اچھا اب یہ جو لفظ ہے، جو انگریزی میں جس کو ورڈ کہتے ہیں، لفظ کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے سر، لفظ کی جو اقسام ہیں، لفظ کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے بامانی لفظ. ٹھیک ہے، بامانی لفظ یعنی میننگ فل، جس کے کوئی معنی ہو. ٹھیک ہے، میننگ فل. اور دوسرا ہے بے معنی لفظ، اور اس کو آپ انگریزی میں کہیں گے میننگ لیس. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی مثال ہے، اب جیسے اب یہ قلم شلم. ٹھیک ہے، کھانا وانا. ٹھیک ہے، تو وانا شانا، یہ جو کھانا ہے، کھانا تو میننگ فل لفظ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کھانا کے ساتھ جو وانا ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک وزن کے لیے ہے، تو وہ میننگ لیس ہے. تو اس کو، یہ جو بامانی لفظ ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کلیمہ، کلیمتن، کلیمہ. ٹھیک ہے، اور جو بے معنی ہے اس کو مہمل. ٹھیک ہے، مہمل یعنی اہمال جس کے اندر ہو، مہمل. ٹھیک ہے. اچھا کلمہ کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لفظ جس کے کوئی معنی بنتے ہو، اور مہمل کا مطلب جس کے کوئی معنی نہیں ہے، صرف ایک استعمال میں تو آ جاتا ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اچھا اب قرآن مجید کے اندر عربی زبان میں ہے، مہمل ہے، عربی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، عربی شاعری میں اس میں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مہمل لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن کا ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے اور بے معنی نہیں ہے، ہر لفظ کے معنی. ٹھیک ہے، ایون جو حروف مقطعات ہم پڑھتے ہیں جیسے الف لام میم یا یاسین کاف ہا یا عین صاد ہا میم، یہ سارے یہ بظاہر حروف ہیں اور ان کا ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے نیچے، مگر اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. ٹھیک ہے، بے معنی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر کوئی مہمل نہیں ہے لفظ، بلکہ سارے جو ہے کلمے ہیں. یعنی اچھا اس کلمے کو ہم لوگ اردو میں بگاڑ کے، اصل یہ لفظ ہے کلیمہ، لام کے نیچے زیر ہے، کلیمہ، ہم لوگ اس کو اردو میں بگاڑ کے بولتے ہیں کلمہ. کہتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ، کلمہ کہتے ہیں، کلمہ نہیں ہے، اصل لفظ ہے کلیمہ. اور قرآن کی آیت میں بھی کلیمۃ طیبۃ، کلیمۃ خبیثۃ. ٹھیک ہے، کلیمہ ہے، لیکن ہم لوگ بگاڑ کے اس کو اردو میں کلمہ کلمہ جلدی میں کہہ جاتے ہیں. بہرحال قرآن کے اندر چونکہ مہمل نہیں ہے تو لہٰذا ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ جو ہے نا بامانی لفظ کلیمہ ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا اب یہ جو بامانی لفظ کلیمہ ہے، کلیمہ جو ہے وہ اس کی پھر 3 جو ہے قسمیں ہیں کلمے کے. کلیمہ اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں عربی میں اسم،
اور دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلمے کے 3 اقسام ہیں، جبکہ ہم کو انگلش گرامر میں بچپن سے جو پڑھایا گیا وہ کیا ہے. ایکچولی یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں، یہ گفتگو کے جو حصے ہیں. ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ انگریزی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ 8 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو وہ ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا یا ایڈجیکٹو ہوگا یا ورب ہوگا یا ایڈورب ہوگا، تو وہ 8 ہے. اور ہمیں بچپن سے یاد کرایا گیا اور سمجھایا گیا، پڑھایا گیا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ آر 8 ان نمبرس. پارٹس آف اسپیچ تعداد کے لحاظ سے 8 ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، عربی میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ 3 ہیں. جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. بس فی الوقت آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی کیا جو عربی انگریزی میں جو حروف باقی جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو کیا وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے انہوں نے صرف 3 ہی اس کا چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. عربی میں آپ کو اس سے بات ذرا کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اسم کا انگریزی ترجمہ، لٹرل ترجمہ ہوتا ہے ناؤن. تو اسم جب عربی گرامر میں ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ناؤن نہیں ہے، بلکہ اسم کور کرتا ہے ناؤن کو بھی، ٹھیک ہے، اور اسم کور کرتا ہے پروناؤن کو بھی، جس کو ہم اردو میں جو ہے ضمیر کہتے ہیں. اور تیسرا یہ اسم کا کور کرتا ہے ایڈجیکٹو کو بھی، جس کو ہم اردو میں صفت کہتے ہیں، کسی کی صفت، خاصیت، خوبی، خامی جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ ایڈورب بھی. 4 چیزیں، یعنی اسم جو ہے کور کرتا ہے ان 4 چیزوں. اور فعل تو ایک ہی چیز ہے. فعل کا مطلب ورب، انگریزی میں جسے ورب کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے، کوئی ٹینس ہو، پاسٹ یا پریزنٹ یا فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے. تو فعل تو ایک ہی وہ چاہیے. فعل انگریزی میں وہی ہے، عربی میں بھی وہی ہے، اردو میں وہی ہے. سر یہ اس کی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں جس میں ناؤن اور پروناؤن کو ایک ہی جی ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا نا، یہ میں یہی کہتا ہوں آپ سے، آپ لوگ سوال کریں نا تو سوال کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں، اور بلائنڈ فالوورز نہیں ہے کہ جو میں کہتا جاؤں اس پہ ایمان لاتے جائیں، بلکہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور اطمینان چاہتے ہیں کہ بتائیں مجھے کہ یہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے سوال کیا ہے، اور آپ کے اس سوال کی وجہ سے سب بھائیوں کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا، اس سلسلے میں میں نے کل میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی تو میں نے ایک چھوٹا سا 3 لائن کا ایک ایسے تو خیر میں نہیں کہتا اسے، لیکن 2-3 لائنیں میں نے لکھی تھی، میں آپ کو ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں. بہت زبردست سوال کیا آپ نے. جی ایک منٹ، اس سے بات بالکل واضح، بالکل کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. اچھا، شیٹ میں نے بنائی تھی، چلے وہ پتا نہیں کہاں، خیر چلے سمپل سا میں آپ کو بتا دوں. اب جیسے آپ انگلش ایک مثال لے لیجئے کہ انگلش میں مثال کے طور پہ ایک آپ سینٹینس کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ از a great city. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، اب مجھے بتائیے مکہ انگلش گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ ناؤن. ناؤن. بالکل صحیح ہے سر، یہ ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد گریٹ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ایگزیکٹلی، یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد سٹی کیا ہے؟ سٹی پروناؤن ہے. نہیں پروناؤن نہیں ہے، سٹی بھی ناؤن ہے. پروناؤن تو ضمیر ہوتا ہے. پروناؤن جو ہے ایک پراپر ناؤن تو مکہ ہو گیا، اس میں نام آ گیا اس کا ناؤن. ہاں پراپر ناؤن کی بات ہے، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. جی سٹی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. ہاں کامن ناؤن ہے، لیکن آپ نے کہا پروناؤن. پروناؤن کہتے ہیں ہاں ضمیر کو. خیر چلے، بہرحال یہ بھی ناؤن ہے، یعنی یہ پراپر ناؤن تھا اور یہ کامن ناؤن. ٹھیک ہے. کامن ناؤن.
اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مزید اس میں اگر 2-4 جملے آپ اور ایڈ کرتے جائیں گے تو اس میں جو انگریزی کی جو اچھا یہ از ہے، از کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ از جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن ہے. اب یہ 4 چیزیں تو یہاں آ گئی. اچھا اب عربی میں کیا ہے بتا آپ کو، یہ جو مکہ ہے نا یہ اسم کہلائے گا جی، اور سٹی جو ہے اس کا عربی ترجمہ مدینہ ہوتا ہے. اب جیسے کہتے ہیں مدینت کراچی، مدینت کراچی یعنی کراچی شہر، ٹھیک ہے سر. مدینت لاہور، مدینت واشنگٹن، تو مدینہ شہر ہوا، تو یہ عربی میں سٹی ہو گیا، اپنا ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے. انگریزی میں بھی ناؤن ہے. یہ جو گریٹ ہے نا ایڈجیکٹو، یہاں عربی انگلش میں آپ نے ایڈجیکٹو کہا لیکن عربی میں اس کو اسم کہا جاتا ہے، لیکن اس کے آگے ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں، اس میں صفت، اس میں صفت. ہاں تو یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یعنی تو ابھی مزید انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں آگے آتی جائیں گی نا، مزید آپ کو خود بہت کلیئر ہوتی جائیں گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہ اب جیسے یہ ہے نا، اب جیسے آگے اگر مزید لکھوں اٹس پاپولیشن از 100,000، جو بھی میں لکھوں اب اٹس، اب اٹ جو ہے نا وہ پروناؤن ہے، جبکہ انگریزی میں وہ عربی انگلش میں پروناؤن ہے اور عربی میں وہ اسم کے تابع آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعل ہے، فعل تو خیر وہی ہے، ایک ہی ہے، البتہ حرف ہے. حرف جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں پریپوزیشن بھی آتا ہے، کنجنکشن بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ انگریزی سب اس کے اندر آتے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے وہ حروف آتے جائیں گے اس وقت اس کا استعمال آپ کو کلیئر سمجھ میں آتا جائے گا. فی الوقت آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ انگریزی کے جو پارٹس آف اسپیچ جو ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ آر 8 ان نمبرز، وہ جو میں بچپن سے رٹایا گیا تھا اسکولوں میں، ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹیو اور ورب اور ایڈورب اور پریپوزیشن اور کنجکشن اور انٹرجیکشن، وہ سارا جو ہے یہ 3 عربی میں 3 جائے، اسم، فعل اور حرف. اب ہم بعد میں پھر اس کو ڈسکس کریں گے اسم سے مراد کیا ہے، اس کی کیا کیا خوبیاں، خاصیتیں، شرائط، وہ حرف کیا ہے، فعل کیا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کو فی الوقت آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عربی زبان میں لفظ کی 3 کیٹیگریز ہیں، یا تو اسم میں آئیں گی وہ چیزیں، یعنی جتنی عربی کے الفاظ ہیں، گفتگو ہے، قرآن مجید ہے، احادیث ہیں، وہ یا تو اسم ہے ان میں سے، یا کوئی فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر، یہ ہمارے. اچھا اب اس کے بعد آپ آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ کچھ گردانے ہیں جس کو انگریزی میں کانجوگیشن کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم وہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی بار بار ضرورت پڑے گی. قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ پروناؤنس نہیں ہے، جس کی گردان ابھی میں لکھنے جا رہا ہوں. اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کو آپ لکھنے کی ضرورت ہے. میں نے شاید جو فائل بھیجی اس کے اندر ہے، وہ پیج 85، آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پیج 4 کے بعد ایک دم وہ 85 یہ کیا ہے، بہرحال وہ اسی لیے میں نے 85 پہ یہ گردان تھی. دیکھیں یہ جی یہ ضمائر، ضمیر کی جمع ہے ضمائر، ضمائر منفصلہ، منفصلہ، ضمائر منفصلہ کی گردان. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے آپ انگریزی میں ڈیٹیچڈ پروناؤنس، یعنی جو کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آتے ہیں بلکہ علیحدہ سے آتے ہیں، اس لیے اسے ڈیٹیچڈ کہا جاتا ہے. ورنہ کچھ ایسے ہیں. آپ نے اس ٹاپک کا انگریزی میں براڈ نیم کیا فرمایا تھا؟ کس کا؟ گردان کا. گردان کا کانجوگیشن، یعنی اسپیلنگ کا کانجوگیشن، conjugation of detached pronouns، ضمائر منفصلہ کی گردان. اچھا اب اس میں وہ جو میں نے آپ پیج 85 کچھ ہے 84 یا 85 اس میں آپ دیکھ لیں سارا یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اس میں دیکھیں آپ عربی میں جس طرح میں نے بتایا یہ واحد ہوتا ہے، یعنی جس کو انگریزی میں آپ سنگولر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مثنیٰ ہے جس کو انگریزی میں آپ ڈویلو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جمع ہے جس کو آپ انگریزی میں پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ ہو گیا. اچھا
दूसरे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर में हमेशा फर्स्ट पर्सन का पहले जिक्र किया जाता है, उसके बाद सेकंड पर्सन का जिक्र किया जाता है, उसके बाद थर्ड पर्सन। पूरी अंग्रेजी कोई भी आप ग्रामर की किताब उठा के देख लीजिए, ठीक है। अरबी में ऐसा है, अरबी में पहले थर्ड पर्सन का जिक्र किया जाता है। कोई अरबी की ग्रामर उठा के देख ले आप, चाहे उर्दू में लिखी हो या अरबी में हो, किसी जबान में थर्ड पर्सन का पहले जिक्र होता है, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन को अरबी में कहते हैं गाइब। गाइब यानी जो आपके सामने नहीं है, एक थर्ड पर्सन जो आपके सामने नहीं है, कहीं और है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आपको पता है जिन्स दो, एक मुज़क्कर और मुअन्नस है। तो मुज़क्कर मैस्कुलिन और मुअन्नस फेमिनिन, ठीक है। अच्छा, ये दो जो है गायब है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें जो ज़मायर है, ज़मीर से मुराद जो किसी इस्म की जगह जो इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं। सबसे पहला ज़मीर क्या? हुआ। हुआ का मतलब ही, वो एक शख्स, ठीक है। उसी तरीके से जब दो आएंगे तो उसे कहते हैं हुमा। हुमा यानी दोस टू। और उसके बाद ये हम का मतलब दे ऑल, यानी तीन, दो से ज्यादा जो अफराद हैं, दे के मानो, ठीक है। इसका हुमा का तर्जुमा भी दे होगा, लेकिन दे या सिर्फ दो के लिए, दे और ब्रैकेट में टू पर्सन्स, और दे ये ऑल के मानो, मोर देन टू, ठीक है। तो हुआ, हुमा, हुम, ये मुज़क्कर के लिए। अगर एक शख्स होगा, आप बोलना चाह रहे हैं वो, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ही इज ए मुस्लिम, तो आप कहेंगे हुआ मुस्लिमुन। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दोस टू पर्सन्स आर मुस्लिम्स, तो आप कहेंगे हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। और आप कहना चाहते हैं दे आर ऑल मुस्लिम्स, तो आप कहेंगे हम मुस्लिमून, ठीक है। ये है मुज़क्कर। अच्छा, अगर फेमिनिन हो, मुअन्नस हो, तो हुआ की जगह आप कहेंगे हिया। सर ये याद कैसे रखेंगे इतना सारा? कुछ भी नहीं, अरे सर ये मैं कह रहा हूँ आपको, अरबी में कहते हैं ज़य्यल हलावा, हलवे की तरह, कुछ भी नहीं है ये तो आप। अच्छा, आप मुझे बताइए, अंग्रेजी आपको जो बचपन में पढ़ाया गया है, मुझे तो याद है आज से 55-60 साल पहले जब भी हमने पढ़ा होगा, उस वक्त हमें ये चीजें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता था। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी और इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। ये आप अंग्रेजी में आपने कैसे याद किया, जबकि हमारी मादरी जबान ही नहीं है। हम तो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं और 2 आने 4 आने फीस दे के हमने पढ़ा, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है सर। अंग्रेज, जब आप अंग्रेज यहाँ से 10-12 हजार किलोमीटर दूर इंग्लैंड है, उसकी जबान आपने सीखी है, तो ये तो हमारे प्यारे नबी की जबान है जो यहाँ से 3300 किलोमीटर है कराची से मक्का, ठीक है साहब। 3300 किलोमीटर पे आप, ये जबान क्या मुश्किल है। और सबसे बड़े आपके दिल में इस जबान से तो मोहब्बत है ना, कि ये मेरे प्यारे नबी की जबान है, मेरे रब के भेजा हुआ कलाम इस जबान में है, अहले जन्नत की ये जबान है, तो इस लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। और आप देखें, जब आप इसको, मैं आपको बताऊं इसका आसान तरीका है, मैंने आपको प्रिंट आउट वो जो भेजा है ना पीडीएफ फाइल, आपने यकीनन प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, न भी निकाला है तो आपके मोबाइल में मौजूद। इसको आप याद करें, हुआ हुमा, अभी मैं लिख रहा हूँ, हिया एक के लिए है, उसके बाद दो के लिए वही है जो इसके मैस्कुलिन के लिए हुमा। अब आप पूछेंगे, आपके जहन में आ गया कि हमें पता कैसे चलेगा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस के लिए? जी, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जुमले से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये मुज़क्कर के लिए, ठीक है। ये भी हुमा है, ये भी हुमा है। अलबत्ता यहाँ फर्क है, जमा में अगर मर्द होंगे, अब जैसे हम मुस्लिमून, यहाँ पर हुन्ना आएगा, हुन्ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप एक किसी इस्म के साथ मिला के इसको बोलेंगे ना, कैसे होगा? ही इज ए मुस्लिम, हुवा मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, ठीक है सर, ठीक है। और हम मुस्लिमूना। अच्छा, अब आप मुअन्नस पे जब आएंगे, मुअन्नस में थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है
یہ انگریزی میں آپ مذکر مؤنث دونوں کو مسلمان کو مسلم ہی کہیں گے, ہی از اے مسلم اور شی از اے مسلم ہی کہیں گے. عربی میں ایسا نہیں, عربی میں مؤنث میں آخر میں عام طور پہ ورنہ بعض حروف میں کچھ اور چینجز آتے ہیں, لیکن موسٹلی عربی میں جو مذکر ہوتا ہے نا اس کے آخر میں گول تے لگا, جیسے مسلمون ہے نا, مسلمون یعنی ایک مسلمان مرد. اب اگر مسلمان عورت آپ بولنا چاہیں تو میم کے آگے گول تے لگا دیں, مسلمتن. آپ کہیں گے ہی مسلمتن, شی از اے مسلم. اچھا, اس کے بعد ہما, آپ نے اوپر کہا تھا ہما مسلمانی, وہ دوز ٹو پرسنز آر مسلم, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دوز ٹو ویمن آر مسلم, تو آپ کہیں گے ہما مسلمتانی, مسلمتن سے مسلمتانی. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں کہا تھا ہم مسلمون, لیکن آپ یہاں کہیں گے ہن مسلماتن, مسلماتن عابداتن قانتاتن مؤمناتن, قرآن کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے سر, تو یہ ہے بہت, میں آپ کو بتا رہا ہوں عربی زبان انتہائی میتھمیٹیکل لینگویج ہے, انتہائی سائنٹیفک لینگویج ہے. اس لیے نہیں کہ ہماری اپنی دین کی زبان ہے, ہم صرف عقیدے کے بنیاد پہ بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ سائنٹیفک بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں, علمی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی منظم, یہ بیتوکی زبان نہیں ہے, بڑے گہرے اصولوں کے تحت بنی ہوئی زبان ہے. انشاءاللہ آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو اس میں لذت ملے گی, مزہ آنے لگے گا, یار کیا شاندار یہ زبان ہے اور کیسے انالیسس ہم کر رہے ہیں. ابھی تو آپ نے بالکل شروع کے اسباب ہیں, جب آگے آپ جائیں گے ورب کی انالیسس کریں گے اور کہیں گے یہ پاسٹ ٹینس ایسے بنا ہے, اس سے یہ فیوچر ایسے بنتا ہے, اس کے بعد اگر کمانڈ ہے امر کا صیغہ ہے تو ایسے بنے گا, کسی کو روکنا ہے کسی کام سے تو ایسے بنے گا, اور مذکر کے لیے یہ مؤنث, بڑی دلچسپی, بہت مزہ آئے گا. یہ کھیل ابھی ہم نے شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس میں بہت انٹرسٹنگ گیم ہے. یہ تھوڑی سی دلچسپی لیں, ظاہر ہے یقیناً آپ سب لوگ دلچسپی کی وجہ سے تو اٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیے ٹائم بہت ہو, بلکہ یہ تو میں نے اور بھی 10 منٹ اوپر لے لیے, میرے خیال میں یہ زیادتی ہو جائے گی کہ بہت زیادہ اتنا ٹائم لیں. میں اس کو فی الوقت یہیں ختم کر رہا ہوں. اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, یہ دو چیزیں میں نے, ایک تو مخارج کا میں تجوید میں آپ کو میں نے بتایا کہ 3 مخارج میں نے بتائے, آپ برائے کریں وہ سارے حضرات. اچھا میں پہلے یہ کرتا تھا کہ ساتھیوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ یاد کر کے مجھے وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں, میں ہوم ورک میں سن کے پھر اس کا آپ کو جواب دوں. لیکن میں نے دیکھا اس میں میرا ٹائم بہت لگ رہا تھا سننے میں, روزانہ 10-15 میسیجز آ جاتے ایک ایک کلاس سے. اب ظاہر ہے میری 9-10 کلاسیں ہیں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ سب کو میں سن کے پھر جواب دوں, تو اسی میں کلاس میں ان چیزوں کو ڈسکس کر لیتا ہوں. خیر, اب آگے کے لیے 2 اسائنمنٹ ہے. ایک تو وہ جو 3 مخارج میں نے بتائے ان کو آپ یاد کریں کہ حلق کے آخری سب سے پہلا مخرج حلق کا آخری سے حمزہ ہا, اس کے بعد عین ہا, پھر اس کا غین ہا, پھر اس کے بعد یہ آپ یہ گردان جو ہے نا ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہم, بس یہی تک یاد کریں. 3rd پرسن, 2nd پرسن انشاءاللہ اور 1st پرسن ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو فی الوقت بس اتنا آپ یاد کریں, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, بس اس کو پھر ریپیٹ, اس کو سمجھ کے یاد کریں. یعنی ہوا جو ہے قرآن مجید کے اندر جہاں آیا ہو اللہ, وہ اللہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے لیے آیا. ٹھیک ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جب تھے, وہ آیت میں کیا ہے, ہما فی الغاری, those 2 persons were in the cave, وہ دونوں غار میں تھے, ہما فی الغاری. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ہم الکافرون, وہ سب کافر ہیں. ہم, یہ آپ کو قرآن پڑھتے مزہ آئے گا, سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ واحد کے لیے آیا ہے, یہ مثنیٰ کے لیے آیا ہے, یہ جمع کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے سر, تو بس اس کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے آپ لوگ اس کو یاد کر کے سنائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے کلاس لیٹ جوائن کی ہے. میں نے تو آپ کو تو کلاس اعجاز صاحب, آپ تو ماشاءاللہ یعنی اس کلاس کے کوآرڈینیٹر ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے داماد نے جو تلاوت کی ہے, الحمدللہ. آپ کے داماد ہی ہیں نا عاصم, ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. جی عاصم نام ہے.
आसिम जी जी बहुत बहुत अच्छी तिलावत की माशाल्लाह। सर हमारी ख्वाहिश है कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी जानने वाले हमारी औलाद में से है, हमारे अजीज क़रबा में से है, उन सबको कुरान पाक और नमाज कम से कम सही तरीके से अदा करने वाले वो बन जाए। बस यही ख्वाहिश है और दुआ भी है। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करे और इंशाल्लाह सब इसी तरह सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब बहुत बहुत आपको इतनी मेहनत की है, हमसे तो इतनी मेहनत नहीं हो सकती है। चले खैर, अल्लाह मालिक है, हिम्मत करेंगे। कहाँ गया अब्दुल हादी शेख? कहाँ है अब्दुल हादी?